امام علی مقام جنگ کرنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ جنگ کرنے کے لیے کوئی اپنی شہزادیاں، اپنی بیوی، بچے، چھوٹے معصوم شہزادیاں، خاندان کو لے کے نہیں نکلتا، وہ لشکر لے کے نکلتا ہے۔ آپ تو کوفیوں کی دعوت پر وہاں امر بالمعروف اور ان کی اصلاح احوال کے لیے چلے تھے۔ یزید کا حکم تھا، چونکہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، اس کا حکم تھا کہ انہیں گھیرا جائے یا میری بیعت کرائی جائے، اگر بیعت نہیں کرتے تو سر قلم کر دیا جائے۔ یہ تو ظلماً قتل کیا گیا، یہ تو کوئی جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ نکلتے تو پھر پورا حرمین آپ کے ساتھ نکلتا، ہزارہ کی تعداد میں لشکر نکلتے۔ آپ جنگ پہ نہیں جا رہے تھے، آپ کو اہل کوفہ کے خطوط آئے، اور چونکہ آپ کے والد گرامی سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا کیپٹل رہا تھا کوفہ 3 برس تک، آپ وہیں پلے تھے، اب وہاں ان کے اصلاح احوال کے لیے امر بالمعروف نہیں انل المنکر کے لیے جا رہے تھے، ان کے خطوط کی دعوت پر۔ چونکہ آپ جنگ کرنے کے نہ موڈ میں تھے، نہ پلان تھا، نہ ارادہ تھا، نہ تیاری تھی، نہ اس مقصد کے لیے نکلے تھے۔ یہ یک طرفہ عمل تھا، یہ جو کہنا 2 طرفہ ایک جنگ تھی، یہ جنگ نہیں تھی، یک طرفہ ظلم تھا۔ یزید نے لکھا، یہ تمام کتب میں درج ہے، کہ جن نے اس کی بیعت نہیں کی تھی، 2 ہی راستے تھے نا، یا وہ ان کو چھوڑ دیتا، وہ امام علی مقام کو جب بلایا گیا اور دیگر 2 اور صحابہ کو بلایا گیا گورنر مدینہ کی طرف سے کہ آ کے یزید کے لیے بیعت کرو، انہوں نے انکار کیا۔ اگر اس کے اندر شرم اور حیا اور اسلام اور ایمان کی ایک انسانیت کی رتی بھی ہوتی تو یہ راستہ بھی تھا کہ جب وہ بیعت نہیں کر رہے اور جنگ بھی نہیں کر رہے، تمہارے خلاف خروج بھی نہیں کر رہے، تو تعرض نہ کرتا، مگر اس کو 2 حکم تھے، یا میری بیعت کرو اور اتنی سختی کرو کہ وہ بیعت کریں، اگر بیعت نہ کریں تو پھر سر قلم کر دیں۔